آج میں آپ کو ایک بہت بڑے واقعہ کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ جرمن سوسائٹی کا ایک اہم حصہ ہے، اور آخر میں ہم اس واقعہ سے ریلیٹڈ جرمن ووکیبلری سیکھیں گے۔ ویورز، مارچ اپریل میں جرمنی میں ایک خاص مذہبی تہوار منایا جاتا ہے جس کو انگریزی میں ایسٹر اور جرمن زبان میں اوسٹر فیسٹ کہتے ہیں۔ یہ کرسچینٹی کی ہسٹری میں ہونے والا سب سے بڑا واقعہ ہے۔ اس واقعہ نے کرسچینز کے ایمان پر ایسا اثر چھوڑا کہ ہر سال دنیا بھر کے کرسچینز یہ تہوار بہت گرمجوشی سے مناتے ہیں۔ ایسٹر کرسچینٹی میں بہت اہمیت کا حامل ہے، جو کہ کرسچینز کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صلیب پر چڑھنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی نشاندہی کرتا ہے۔ بائبل کے نئے ٹیسٹمنٹ کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک فالوور جوڈس اسکیریوٹ نے انہیں دھوکہ دیا، اور یروشلم کی مذہبی حکومت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تبلیغ کرنے کے جرم میں گرفتار کر لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام اور ان کی پاپولیرٹی اس وقت کے رومن امپائر کے لیے بہت بڑا سیاسی اور مذہبی خطرہ بن گئی تھی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رومن گورنر پونٹیوس پیلاٹ کے سامنے پیش کیا گیا، جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھانے کی سزا سنا دی۔ اس وقت صلیب پر چڑھانا سزائے موت کی ایک بہت وحشیانہ شکل تھی، جسے رومن خاص طور پر گھنونے جرائم کے لیے استعمال کرتے تھے۔ صلیب کی سزا غلاموں، باغیوں اور سیاسی دشمنوں کے لیے مخصوص تھی۔ کرسچینٹی کی تعلیم کے مطابق صلیب کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ انہیں مجبور کیا گیا کہ وہ اپنی صلیب خود اٹھا کر ایک مقام گولگوتھا تک لے کر جائیں۔ اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بہت جسمانی تشدد کیا گیا۔ گولگوتھا پہنچنے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر کیلوں کے ساتھ چڑھ دیا گیا، اور انہیں 2 دیگر مجرموں کے ساتھ صلیب پر مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ کرسچینٹی کے عقیدہ کے مطابق شدید درد اور خون بہنے کے نتیجہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات صلیب پر ہوئی۔ کرسچینز کے لیے صلیب کا واقعہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انسان کے گناہوں کی تلافی کے لیے یہ سزا اپنے لیے قبول کی۔ کرسچینٹی کی تعلیم کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کا جسم صلیب سے اتارا گیا اور ایک قبر میں رکھا گیا۔ اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک بہت اثر و رسوخ رکھنے والے فالوور جوزف آف ایریمیتھیا نے پونٹیوس پیلاٹ سے اجازت حاصل کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی خود کی نا استعمال شدہ قبر میں دفن کرے۔ ان کا جسم کپڑوں میں لپیٹ کر قبر میں دفن کر دیا گیا، جو کہ ایک بھاری پتھر سے بند کر دی گئی۔ کرسچینز کے عقائد کے مطابق صلیب پر چڑھائے جانے کے تیسرے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام موت پر فتح پا کر اور اپنی خدائی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے مردوں میں سے جی اٹھے۔ یہ واقعہ مسیحی عقیدہ کی بنیاد ہے۔ کرسچینٹی کی ٹیچنگز مزید بیان کرتی ہیں کہ ایسٹر کے سنڈے کی صبح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کچھ فیمیل فالوورز ان کی قبر پر گئیں۔ پہنچ کر انہوں نے پتھر کو دروازے سے ہٹا ہوا اور قبر کو خالی پایا۔ کرسچینٹی کے عقیدہ کے مطابق ان سے فرشتوں نے ملاقات کی، جنہوں نے اعلان کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں میں سے جی اٹھے ہیں۔ کرسچینٹی کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے فالوورز کے سامنے 40 دن کے عرصہ میں کئی دفعہ ظاہر ہوئے اور انہیں تلقین کرتے رہے کہ وہ اپنی خدمت کو جاری رکھیں۔ ان کا 40 دن کے عرصہ میں کئی بار ظاہر ہونا ان کے ماننے والوں کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا موت کے بعد جی اٹھنے کا ایک بہت بڑا ثبوت تھا، جس نے ان کے ایمان کو اور بھی پختہ کر دیا۔ ایسٹر کے موقع سے پہلے کرسچنز کے لیے لینٹ یعنی فاسٹنگ کا سیزن ہوتا ہے۔ یہ سیزن 40 دن تک جاری رہتا ہے، اور یہ ان 40 دنوں کی نمائندگی کرتا ہے جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیابان میں گزارے۔ ان 40 دنوں کے دوران کرسچنز روزے رکھتے ہیں، دعا کرتے ہیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ اپنی مذہبی اہمیت کے علاوہ ایسٹر ایک کلچرل اور کمرشل فیسٹیول بھی بن چکا ہے۔ بہت سے لوگ ایسٹر کی روایات میں حصہ لیتے ہیں، جیسے کہ ایسٹر کے انڈے سجانا، چرچ کی خدمت میں حصہ لینا اور خاندان اور دوستوں کے ساتھ فیسٹیول کے کھانوں سے لطف اندوز ہونا۔ ایسٹر بہت سے کلچرز میں موسم بہار کے آغاز کی نشاندہی کرتا ہے، جس میں نئی زندگی کی علامات پائی جاتی ہیں۔ جرمنی میں ایسٹر مذہبی، معاشرتی اور خاندانی روایات کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ جرمنی میں بہت سی فیملیز ایسٹر ایگ سجانے کے لیے اکٹھی ہوتی ہیں۔ ان ایگز کو بہت سے پلانٹ اور ویجیٹیبل بیسڈ کلرز کے ساتھ سجایا جاتا ہے۔ پھر ان ایگز کو چھپا دیا جاتا ہے تاکہ بچے ان کو ڈھونڈ کر
اس دن کی خوشیاں منائیں۔ ایسٹر بنی، جسے جرمن میں اوسٹر ہازے کہا جاتا ہے، ایسٹر کے تہوار کا ایک بہت بڑا سمبل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایسٹر سنڈے کو ایسٹر بنی بچوں کے لیے ایگز، چاکلیٹس اور بہت سے تحفے لے کر آتا ہے۔ جرمنی میں بہت سی فیملیز اپنے گھروں کو ایسٹر بنی سے سجاتی ہیں۔ اسی طرح ایسٹر کے دوران جرمنی میں بہت سی ایسٹر مارکیٹس لگتی ہیں۔ ان مارکیٹس میں بہت سی ایسٹر کی ڈیکوریشنز کی خرید و فروخت ہوتی ہے اور سیاحوں کے لیے مختلف انٹرٹینمنٹ پروگرامز آرگنائز کیے جاتے ہیں۔ جرمنی کے کچھ علاقوں میں، اسپیشلی رورل ایریاز میں، ایسٹر فائرز کا انتظام کیا جاتا ہے۔ یہ فائرز ونٹر کا اینڈ اور بہار کی شروعات کا ایک بہت ہی اسٹرانگ سمبل ہے۔ بہت سے لوگ ایسٹر فائرز پر سنگنگ کرتے ہیں اور بہار کے آنے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کے بعد زندگی پانے کا جشن مناتے ہیں۔ ایسٹر سنڈے پر چرچز کو پھولوں سے سجایا جاتا ہے اور ایسٹر کے گانے گائے جاتے ہیں۔ جرمنی میں ایسٹر کے دوران ایسٹر میلز آرگنائز کیے جاتے ہیں۔ ٹریڈیشنل ایسٹر ڈشز میں روسٹڈ لیمب، ایسٹر بریڈز اور ایسٹر کیکس شامل ہیں۔ جرمنی میں ایسٹر کا تہوار فیملیز اور فرینڈز کے اکٹھے ہونے، موسم بہار کی آمد کا جشن منانے اور کرسچینز کے عقیدہ کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جی اٹھنے پر خوشی منانے کا وقت ہے۔ جی ویورز، اب چلتے ہیں جرمن ووکیبلری کی طرف۔ دس اوسٹرن، دس اوسٹرن یعنی ایسٹر۔ دس اوسٹر آئی، دس اوسٹر آئی یعنی ایسٹر ایگ، ایسٹر کا انڈا۔ دی اوسٹر آیا زوخر، دی اوسٹر آیا زوخر یعنی ایسٹر ایگ ہنٹ۔ جب ہم ایسٹر کے دوران ایگز ڈھونڈتے ہیں تو اس کو ایسٹر ایگ ہنٹ کہتے ہیں۔ دس اوسٹر نیسٹ، دس اوسٹر نیسٹ یعنی ایسٹر نیسٹ۔ Der Osterhase، Der Osterhase ایسٹر بنی۔ Der Ostermontag، Der Ostermontag یعنی ایسٹر منڈے۔ Der Karfreitag، Der Karfreitag یعنی گڈ فرائیڈے۔ Der Palmsonntag، Der Palmsonntag یعنی پالم سنڈے۔ Die Fastenzeit، Die Fastenzeit یعنی لینٹ سیزن یا فاسٹنگ سیزن۔ Die Auferstehung، Die Auferstehung Resurrection۔ Das Osterfeuer، Das Osterfeuer یعنی ایسٹر بون فائر۔ Die Osterkarte، Die Osterkarte یعنی ایسٹر کارٹ۔ Das Osterfrühstück، Das Osterfrühstück یعنی ایسٹر بریک فاسٹ۔ Der Ostermorgen، Der Ostermorgen یعنی ایسٹر مارننگ۔ Das Osterfest، Das Osterfest یعنی ایسٹر کی سیلیبریشن، ایسٹر فیسٹیول۔ Das Osterlied، Das Osterlied ایسٹر سانگ۔ Das Frühlingsfest، Das Frühlingsfest یعنی کہ اسپرنگ فیسٹیول۔ Die Frühlingsblumen، Die Frühlingsblumen یعنی کہ اسپرنگ فلاورس۔ جی ویورز، اس ویڈیو میں نے آپ کو ایسٹر کے تہوار کے بارے میں بتایا،
اس کی ہسٹری، اس کا بیک گراؤنڈ اور سارے واقعات کو آپ کے سامنے رکھا، اور اسی طریقے سے آپ کو بتایا کہ جرمنی میں ایسٹر کس طریقے سے سیلیبریٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ جرمنی آنا چاہتے ہیں یا آلریڈی جرمنی میں ہیں اور اس سوسائٹی میں ابھی تک انٹیگریٹ نہیں ہوئے، تو یہ انفارمیشن آپ کو انٹیگریشن میں بہت زیادہ مدد کرے گی۔ ہم اسی طرح کی اور بھی ویڈیوز آپ کے لیے لاتے رہیں گے تاکہ آپ کا جرمن سوسائٹی کے اندر انٹیگریشن ود لینگویج اینڈ ود ایسوسیشن ٹو دا ایونٹس، یہاں کا سفر آپ کا جاری رہے۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیں۔ ٹیک کیئر۔